بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم بات کریں گے معاشرے کی ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو بہت عام ہے، اور وہ ہے غیبت۔ آج کل غیبت بہت عام ہے، کوئی بھی کسی کی بھی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کر دیتا ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ غیبت کہتے کس کو ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی اس طرح کی برائی کرنا کہ اگر وہ اس پر ظاہر ہو جائے تو اس کو تکلیف پہنچے، اگرچہ وہ سچ ہو، کیونکہ اگر وہ جھوٹ ہوگی تو پھر وہ بہتان آ جائے گی، یعنی آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس پر بہتان لگا رہے ہیں۔ اور جو پیٹھ کے پیچھے کی ایک قید لگائی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے اس کی غیبت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اب غیبت کا کیا حکم ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، جس کو لوگ بالکل گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو آپ غرور اور تکبر میں آ کے اس کی برائی کرتے ہیں، اور جو غیبت ہے وہ گناہ کبیرہ میں ہے، یعنی غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور غیبت کرنے والے پر توبہ کرنا واجب ہے، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ البتہ کچھ غیبتیں ایسی ہیں جو صغیرہ میں آتی ہیں کہ جس سے تکلیف بہت کم ہوتی ہے، جیسے کسی کی سواری کی یا کسی کی مکان کی غیبت کرنا۔ گناہ اس کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ صغیرہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں۔ تو جب آپ اس سے معافی مانگیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ساری تفصیل بتائیں کہ میں نے آپ کی اس طرح سے یہ بات کی تھی، بلکہ آپ بس اس سے معافی مانگ لیں، تفصیل مت بتائیں اس کو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ غیبت کرنے والا جو معافی مانگ رہا ہے اس کو وہ معاف کر دے۔ اور اگر آپ نے ایک ایسے انسان کی غیبت کی ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو آپ اس کے رشتہ داروں سے جا کے معافی مانگ لیں، تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ بس اس کے رشتہ داروں سے جا کے معافی مانگ لیں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے دعائے استغفار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعائے استغفار کرتے رہیں، جب تک کہ آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ اب جو ہے وہ مجھے معاف کر چکا ہوگا میری اتنی دعائے استغفار کرنے سے، تب تک آپ اس کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں۔ لیکن کچھ غیبتیں کرنا جائز بھی ہے، ضروری بھی ہے کہ آپ کریں، جیسے کہ ایک ظالم انسان ہے تو اس کی غیبت کرنا ایسے انسان کے پاس کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان اس ظلم کو دور کر سکتا ہے، اس ظلم سے بچا سکتا ہے، تو وہاں پر معتبر یہ ہے کہ آپ وہاں پر غیبت کر سکتے ہیں۔